نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، گناہ تو سارے ہی برے ہوتے ہیں، جو بھی بندہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ کچھ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر گناہ ہی برا ہوتا ہے، پر حضور قیامت والے دن امت کا کوئی ایسا گناہ بتائیں کہ جو ساری امتوں کے بیچ میں اس جیسا ذلیل گناہ، اس جیسا گندا گناہ، اس جیسا برا گناہ کوئی نہ ہو، اور وہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ حضور کوئی ایسا گناہ قیامت والے دن جو پوری امتوں میں بندے کو رسوا کر دیتا ہو، پوری امتوں میں ہی بندہ جو ہے نا اس گناہ کی وجہ سے بندہ پریشان ہو جاتا ہو، تو کوئی ایسا گناہ جس سے انسان قیامت کے دن سب سے زیادہ رسوا اور ذلیل ہو، حضور اس گناہ کی طرف ہمیں اشارہ کریں، بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث شریف جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا، بے شک یہ بات اللہ کے پیارے محبوب نے خود ارشاد فرمائی، قالا حضور نے کیا فرمایا، ان من اکبر ذنب توافا بہ امتی یوم القیامت، میری امت کے بڑے گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے، برے گناہوں میں سے، گندے گناہوں میں سے قیامت کے دن جس کی وجہ سے بڑی رسوائی ہوگی، شرمندگی ہوگی، وہ یہ ہے، لسورۃ من کتاب اللہ مع احدہم فنسیہا، کہ اس نے کسی سورت کو یاد کیا اور اب اسے وہ یاد نہیں رہی، بھول گیا، یعنی مرنے سے پہلے اس نے یاد کی تھی مگر پھر بھول گیا۔ جس نے قرآن کی کسی سورت کو بھلا دیا، اس سے زیادہ گندا گناہ، اس سے زیادہ برا گناہ کوئی نہیں ہے۔ سارے بولو استغفر اللہ، اللہ اس گناہ کے شر سے ہم سب کو بچا، آمین۔ آج میری دعا ہے کہ یا اللہ اس مدرسہ اولیاء قرآن کے طلباء و طالبات کو قیامت والے دن ہر گناہ سے بچاتے ہوئے اس گناہ سے بھی کہ کوئی قرآن کی صورت ان کو یاد ہو اور وہ بھول جائے، اس گناہ سے ان سب کو بچا، آمین۔ پورے ذوق شوق کے ساتھ سارا قرآن یاد کرنے کی، رستے میں چلتے ہوئے بھی، گاڑیوں میں آتے جاتے بھی، گھروں میں جاتے آتے بھی، چھٹیوں میں بھی، گھروں میں بھی، قرآن عشق کے ساتھ یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب آپ سوچتے ہو گے کہ حضور نے بتا تو دیا، پھر کوئی علاج بھی حضور ہی بتائیں، تو بتائیں نا حضور علاج، جی جی بولو جی حضور علاج بتائیں جی۔ سنو، ربط دارمیو تفسیر قرطبی میں جلد اول صفحہ نمبر 107 108 پر حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ بن مسعود نے یہ فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام سے سنا، حضور نے فرمایا کہ من قرأ 10 آیات من سورۃ البقرۃ فی لیلۃ، جس نے سورہ بقرہ کی یہ 10 آیتیں روزانہ رات کو تلاوت کر لیں، لم ینسل قرآن، اس کو کبھی بھی قرآن مجید نہیں بھولے گا، 4 من اولہا، 4 آیتیں سورۃ بقرہ کی پہلی، و آیت الکرسی، 5ویں آیت آیت کرسی کی، و آیتین بعدہا، 2 آیتیں آیت الکرسی کے بعد والی، تو 4 اور 3 7 ہو گئیں، و ثلاثاً خواتیمہا، اولہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آخری 3 آیات سورۃ بقرہ کی جن کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ اب چونکہ درس آپ طلباء تو سن ہی رہے ہیں، مگر یہ ویڈیو بنتی ہے تو عام لوگ بھی سن رہے ہیں کہ کاش کہ ہمیں بھی قرآن مجید حفظ رہے، یاد رہے، کبھی نہ بھولے، تو یہ عمل ہمیں بھی بتا دیں۔ تو میں ان کے لیے یہ پوری جہاں جہاں سے حضور نے فرمایا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، لیکن پہلے تو بولو نا سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا، نبی پاک نے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جس نے سورۃ بقرہ کی 10 آیتیں وہ جس ترتیب سے حضور فرما رہے ہیں
اس ترتیب سے 10 آیتیں روزانہ رات کو پڑھنی، اس کو قرآن کبھی نہیں بھولے گا۔ کیا بات ہے، حضور نے پہلے وہ بھی بتا دیا کہ قیامت کے دن سب سے برا گناہ، گندا گناہ کون سا ہوگا کہ بندے نے قرآن یاد کیا اور اسے بھول جائے۔ پھر اس کا علاج بھی حضور ہی نے بتا دیا۔ فرمایا سورۃ بقرہ کی پہلی 4 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ 4 ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ویسے ہی برکت کے لیے پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے، یہ 5ویں ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد آیت الکرسی اور اس کے ساتھ والی 2 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ آیت الکرسی اور اس کے ساتھ والی 2 آیتیں ملا کر 3 آیتیں ہوگی، 4 پچھلی، 3 یہ 7 ہو گئی، اب 3 باقی بچتی ہیں، وہ ہے سورۃ بقرہ کی آخری آیت، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو، سننے والوں کو بھی اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بھولنے کے عذاب سے بچائے۔ جتنا قرآن مجید یاد کریں یا اللہ دل میں شربت روح افزا بن کے ہمارے اندر ہمیشہ موجود رہے۔ یا اللہ وہ ہماری روح بن جائے، قرآن مجید ہمارا خون بن جائے، قرآن مجید ہمارا گوشت بن جائے، قرآن مجید ہماری ہڈیوں میں آ جائے، قرآن مجید ہمارے دماغ میں آ جائے، دماغ کی رگوں میں آ جائے، دل کی رگوں میں آ جائے۔ یا اللہ قرآن مجید ہمارا نور بن جائے، قرآن مجید ہماری آنکھوں کا نور بن جائے، قرآن مجید ہمارے کانوں کا نور بن جائے۔ یا اللہ قرآن مجید ہمارا کلام بن جائے، قرآن مجید ہماری زبان بن جائے۔ یا اللہ قرآن مجید ہمارا جسم بن جائے، قرآن مجید ہماری حفاظت بن جائے، قرآن مجید ہماری روح میں آ جائے، ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن مجید ہمارے ساتھ جڑ جائے۔ یا اللہ قرآن ہمیں جوڑ لے، یا اللہ قرآن ہماری طرف موڑ دے، ہمیں قرآن مجید کی طرف موڑ دے۔ یا اللہ قرآن مجید ہمارا دوست بن جائے، یا اللہ قرآن ہمارا مرشد بن جائے، یا اللہ قرآن ہمارا استاد ہو جائے، قرآن ہمارے ماں باپ سے بڑھ جائے۔ یا اللہ قرآن مجید ہمارے ولیوں، بزرگوں، پیروں سے اونچا پیر ہو جائے۔ یا اللہ قرآن مجید ہمارے اوپر شفیق ہو جائے۔ قرآن مجید، یا اللہ قرآن مجید کے ناراض ہونے سے بچا۔ قرآن مجید کی قدر، اس کا ادب، اسے چومنے، اسے سینے سے لگانے، اس کا ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اس کی بے ادبی سے بچا، اس کی موجودگی کو سمجھتے ہوئے حاضر ناظر سمجھتے ہمیں جھوٹ سے، فریب سے، چغلی سے، ہر برے گناہ سے ہمیں بچا۔ اور قیامت کے دن یا اللہ بھولے ہوئے میں نہ رکھ، قرآن قیامت والے دن ہمارے آگے کا بھی نور ہو جائے، قرآن مجید ہمارے دائیں کا بھی نور ہو جائے، قرآن مجید قیامت کے دن ہمارے بائیں کا بھی نور ہو جائے، قرآن مجید قیامت کے دن ہماری پشت پناہی والا بھی نور ہو جائے، قیامت کے دن قرآن مجید ہماری زمین بن جائے، قیامت کے دن قرآن مجید ہمارا آسمان بن جائے، قیامت کے دن قرآن مجید ہمیں جنت میں لے جانے والا بن جائے۔ اے اللہ قرآن مجید ہماری سواری برما دے، اے اللہ ہمیں قرآن مجید کی عزت عطا فرما، قرآن مجید ہمارا نور بنا دے، یا اللہ قرآن مجید ہماری غذا بنا دے، یا اللہ قرآن مجید ہماری طاقت بنا دے، قرآن مجید ہماری شفا بنا دے، قرآن مجید سے عشق عطا فرما، قرآن مجید اور رمضان
قرآن شریف کی قدر زندگی بھر کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان شریف کا استقبال کرنے کے لیے ہمارے چہروں پر مسکراہٹ عطا فرما، ہمیں روزے نصیب فرما، ہمیں سحریاں عطا فرما، ہمیں افطاریاں عطا فرما، ہمیں قبولیت عطا فرما، ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما۔ یا اللہ اس آنے والی شب برات کا واسطہ ہمیں خوش نصیبوں میں شامل کر دے، سعید فی الدنیا سعید فی الآخرہ بنا دے۔ یا اللہ مانا کن دعاؤں کے قابل نہیں ہے، لفظ اگر زبان پہ آ گئے ہیں تو قبول بھی فرما۔ سادات کنگر شریف کا صدقہ میں قرآن مجید کی عزت عطا فرما، ماں جی سرکار کے طفیل میں قرآن مجید عطا فرما، ماں جی کے صدقے میں قرآن عطا فرما۔ یہ سننے والے جو دعا مانگ رہے ہیں الہ العالمین، میری آمین کے ساتھ آمین، بچوں کی آمین کے ساتھ آمین کر رہے ہیں، ان سب کی دعا قبول فرما لے یا اللہ۔ جہاں جہاں دنیا بھر میں اس پروگرام کو سنا جائے گا، دیکھا جائے گا، اس دعا میں لوگ شامل ہوں گے اللہ، ان کے گھروں میں، ہانڈیوں میں، ذائقوں میں، ہماری ہانڈیوں میں، ذائقوں میں قرآن کا نور عطا فرما دے۔ ہم پانی پئیں تو اس میں بھی قرآن مجید زمزم کے ذائقے و برکت عطا فرما۔ اللہ ہر چیز میں سے شیطان کو دور کر دے، ہر چیز میں قرآن نزدیک کر دے۔ ہمارے پہناوے، ہمارا اوڑھنا بچھونا، چلنا بیٹھنا اٹھنا سب پر کرم فرما دے۔ ماں جی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن، ماں جی ہیلتھ اسکول اینڈ کالج، یا اللہ سب پر کرم فرما دے۔ اللہ اساتذہ، بچوں، طلباء، طالبات سب پر کرم فرما دے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، غفرانک ربنا و الیک المصیر، لا الہ الا اللہ۔